اجالے کیوں نہ ہو دیوار در میں، 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 میں ذکر مصطفیٰ کرتا گھر میں، میں ذکر مصطفیٰ کرتا گھر میں، وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے، یہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے، وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے، یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں، یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں، مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں، مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں، مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں، خدا عمر رکھے اس سفر میں، خدا عمر رکھے اس سفر میں، اجالے کیوں نہ ہو دیوار در میں، میں ذکر مصطفیٰ کرتا گھر میں۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم الحمدللہ ثم الحمدللہ مرکز اسلام اور دیگر محترم دوستوں کے تعاون سے سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسلسلہ صبح بہارہ منعقد پذیر ہے اور الحمدللہ محبت رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق رکھنے والے دوست و احباب شریک محفل ہیں اور اس بات کی نشانی یہ ہے کہ الحمدللہ محفل میں ایک ذوق ہے، محفل میں ایک سرور ہے اور محفل مبارک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے نسبت سے حاضر ہونے والے شرکاء کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت اس محبت کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمیشہ سرشار رکھے، اور بالخصوص جن نوجوان ساتھیوں نے محنت کی، کوشش کی اور اتنی خوبصورت محفل سجائی، ظاہر ہے اتنا سب کچھ ہوا ہے تو کسی نہ کسی نے کیا ہوگا، خود بخود کچھ نہیں ہو جاتا، تو آپ سب کا شریک محفل ہونا یہ بھی ایک رونق ہے۔ اس پروگرام کو ہر حوالے سے منتظم کرنا، ہر حوالے سے اس کو مختلف زاویوں سے کامیاب کرنا، یہ بھی کچھ ساتھیوں کی محنت اور کوشش ہے۔ جس ساتھی نے بھی دامِ درہم سخن نے جس طرح بھی تعاون کیا، کوشش کی، اللہ رب العزت سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی رات کے حوالے سے چند ایک اہم باتیں آپ سے سماعت فرما لیں اور اس کے بعد موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رات، جس کو عام طور پر شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، نہ ہی اس کو عام رات کی طرح کوئی عام رات سمجھنا چاہیے۔ ایک الگ بات ہے کہ دیکھا دیکھی میں لوگ بہت کچھ وہ کر رہے ہیں جو کرنا نہیں چاہیے، یا بہت سی چیزوں کو ایسے انداز میں کر رہے ہیں کہ یہ انداز اور طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس چیز کو کس طرح کیا جائے، تو بہت سی چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحیح ہیں، بے نفس ہی صحیح ہیں، لیکن ان کا کرنے کا انداز درست نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ تو جو سلسلہ ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس بات میں کوئی شک و شبہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ رات ہے جس سے باقی راتوں میں رحمتیں بڑھتی اور تقسیم ہوتی ہیں۔ شب برات میں جو رحمت ملتی ہے وہ اسی رات کی رحمت کا صدقہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کی ہر رات، رمضان المبارک کا ہر دن، رمضان المبارک کا ہر لمحہ جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سراپا رحمت ہے، وہ رمضان کا پورا مہینہ، رمضان کی ہر رات، رمضان کا ہر دن، ہر لمحہ، اس میں جتنی بھی رحمتیں عطا ہوتی ہیں وہ اس ایک رات کی رحمتوں کا صدقہ ہے۔ اہل تصوف، اولیاء اللہ اور صالحین کے ہاں یہ رات رحمتوں کی بنیاد ہے، اور اس رات کی اہمیت ان کے ہاں ایسی ہے جیسے کہ چشمے سے نکلنے والے پانی کی اہمیت ہوتی ہے۔
بظاہر پہاڑ پر ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، اب وہ چشمے سے پانی بہتا ہے تو اس کی مختلف نالیاں نکلتی ہیں، اور ان نالیوں سے مختلف لوگ سیراب ہوتے ہیں، کہیں جانور سیراب ہوتے ہیں، کہیں انسان سیراب ہوتے ہیں، کہیں چرند پرند سیراب ہوتے ہیں۔ تو اس چشمے سے نکلنے والا پانی مختلف جگہوں پر جا کر مختلف چیزوں کو سیراب کرتا ہے، جانوروں کو فائدہ دیتا ہے، نباتات، درختوں اور پودوں کو فائدہ دیتا ہے، ان کی نگہداشت کا سبب بنتا ہے، لیکن آخر یہ پانی جہاں سے نکلتا ہے وہی اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ لہذا بنیاد وہ چشمہ ہے جو کہ پہاڑ کے دامن سے جاری ہوا۔ ابھی ایک الگ بات ہے کہ نیچے والوں کو نظر نہیں آتا، راستے سے گزرنے والا ایک شخص اس بہتے ہوئے پانی سے پی کر چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پانی میں نے یہاں سے پیا ہے، لیکن اگر وہ پیچھے جا کر دیکھے تو وہ نکلنے والا اور بہتا ہوا پانی جہاں سے نکل رہا ہے وہ آخر چشمہ ہے۔ تو یوں ہی اللہ رب العزت کے ان 12 مہینوں میں جو خاص دن اور خاص راتیں آتی ہیں اور ان میں ہمیں رحمت ملتی ہے، وہ اصل میں آپ پیچھے جا کر دیکھیں تو وہ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چشمہ ہے، جہاں سے ہر رات کو رحمت ملی ہے اور ہر دن کو رحمت ملی ہے۔ لہذا شب برات ہو یا ایام رمضان ہوں، لیالی رمضان ہوں، اس کے علاوہ مختلف چھوٹی بڑی راتیں ہوں، حتیٰ کہ عید الاضحیٰ ہو، عید الاضحیٰ کی رات ہو، عید الفطر ہو یا عید الفطر کی رات ہو، ان سب کی رحمتیں اور برکتیں، یہ سارے کے سارا فیض اس شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور دوسری اہم بات اس رات کے حوالے سے یہ ہے، جو نوجوانوں کے لیے بڑی قابل توجہ ہے، کہ اس رات کا وہ جو خاص وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت، صبح صادق کا وقت عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، تو وہ وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص توجہ کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رات بھر محنت کرتا رہے، رات بھر تھوڑی مشقت اٹھائے کہ باوضو ہو کر، باادب ہو کر وہ درود شریف پڑھتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے، تو یہ جو صبح صادق کا وقت آئے گا، اس کا مسلسل درود شریف پڑھنا، مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رہنا، صبح صادق کے وقت کئی صفیاء اور اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کو عین صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ صبح صادق کا وقت جس رات میں ہو، تو جب اس کی صبح اتنی رحمتیں ہیں تو اس رات کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح اولیاء اللہ اور صالحین میں ایسے بھی ہو گزرے ہیں جن سے ایک مقام طے نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے ہر چیز کے ایک رتبے ہوتے ہیں، تو تصوف طریقت میں اور روحانیت میں بھی رتبے اور زینے اور سیڑھیاں ہیں، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ ہے، دوسرے کے بعد تیسرا ہے، تیسرے کے بعد چوتھا ہے۔ تو اگر کوئی چیز روحانی حوالے سے حل نہ ہوتی ہو تو اولیاء اللہ اور صالحین اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات کسی طرح بھی رحمتوں کے حوالے سے کم نہ سمجھی جائے، اس کو گھومنے پھرنے کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے، صرف چراغاں دیکھ کر، صرف چراغاں کر کے اور اس سے سیر و تفریح کے حوالے سے اس رات کو نہ مخصوص کیا جائے اور نہ وقت ضائع کیا جائے، بلکہ اس رات کو مخصوص کر لیا جائے درود شریف کے حوالے سے، درود پاک کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محفل سجانے اور بیٹھنے کے ساتھ، اور پھر توجہ ایک دوسرے کی طرف نہ ہو بلکہ خاص توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ اپنی امت کی طرف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ کچھ نہیں ہے کہ کوئی قریب ہے تو کوئی دور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے روضہ اقدس کے سائے میں آرام فرما ہے، تو آپ ہم سے کوئی دور نہیں ہیں، دور ہیں تو ہم ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری دھرتی اور ساری کائنات، حتیٰ کہ
جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے لوگ گزر چکے، جتنے لوگ آ رہے ہیں، یعنی جو لوگ عالم برزخ میں ہیں، عالم دنیا میں ہیں، عالم ارواح میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی دور اور کوئی قریب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کچھ ایسے ہے جیسا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر سب کچھ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک آپ نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز تشریف فرما تھے۔ امام طبرانی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد رفع علی الدنیا، اللہ رب العزت نے میرے لیے دنیا کو بلند کر دیا ہے، میرے لیے دنیا کو واضح کر دیا ہے، اٹھا دیا ہے، میرے لیے دنیا کو ظاہر کر دیا ہے۔ فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَذَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میرے سامنے اس طرح ظاہر ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ تمام احوال، وہ تمام معاملات، وہ تمام حادثات، وہ تمام فتن میرے سامنے ہیں۔ اور پھر یہ لفظ قابل توجہ ہے، ہتھیلی والی بات، کأنی انظر الی کفی ھذا، میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسا کہ تم اپنے سامنے ہتھیلی کو دیکھتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز نہ دور ہے نہ بعید ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے دل کی بات میں نہیں جان سکتا، نہ آپ میرے دل کی بات جان سکتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، جو امتی آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، تو اس کے حالات قلب، اس کے حالات خفیہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے روضہ اقدس پر ایک بوڑھی خاتون حاضر ہوئی۔ جب اس نے صلاۃ و سلام پیش کرنے کا موقع آیا تو جب وہ سلام کے صیغے، سلام کے لفظ عرض کرنے لگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اور ہم سب کو بار بار سنہری جالیوں کے سامنے باادب گزرنا نصیب فرمائے۔ وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے جب سنہری جالیوں کے سامنے آپ کا ایک محبت کرنے والا امتی گزرتا ہے، تو جتنا سخت دل ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے گزرتا ہے تو اس کا دل رقیق ہو جاتا ہے اور بے اختیار رونا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ حالانکہ پہلے کوئی کیفیت نہیں ہوتی، نہ انسان کی کیفیت بنتی ہے، لیکن وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، رحمت کی ایسی پھوار آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے ایسی خوشبوئیں اٹھتی ہیں کہ خود بخود دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مچل جاتا ہے۔ اور پھر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے ایک جمع غفیر کی صورت میں گزر رہے ہوتے ہیں، ان کی محبت کے سائے میں جب انسان گزرتا ہے تو خود بخود دل میں محبت جوش مارتی ہے۔ تو ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام کے لیے حاضر ہوئی، اور جب سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، تو ان کے ساتھ ہی ایک اور عورت نے بھی سلام پیش کیا۔ وہ عربی جانتی تھی، عربی سمجھتی تھی، تلفظ کی ادائیگی صحیح تھی، تو وہ بوڑھی خاتون دل میں سوچنے لگی کہ میرے تو لفظ ہی صحیح نہیں ہیں، میرے تو تلفظ کی ادائیگی درست نہیں، میں حروف کو اپنے مخارج سے ادا نہیں کر سکی، لیکن اس خاتون نے تو صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ سلام پیش کیا ہے، یقیناً اس کا سلام پہلے قبول ہوا ہوگا اور میرا سلام بعد میں قبول ہوا ہوگا۔ ابھی اس کے دل میں خیال آیا تھا، اس نے زبان سے نہ کسی کو ذکر کیا، نہ کسی کے سامنے اس طرح کی بات کی۔ اس بوڑھی خاتون کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی اس خاتون کے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ جب رات کو وہ سوتی ہیں تو ان کا نصیب جاگتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری امتیہ، تم پریشان کیوں ہو؟
میری بارگاہ میں ہر محبت سے سلام بھیجنے والے کا سلام قبول ہو جاتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے آپ ہی کا سلام سنا اور آپ ہی کے سلام کا جواب دیا ہے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں، عشق و محبت دیکھا جاتا ہے، توجہ دیکھی جاتی ہے۔ جس کی توجہ زیادہ ہے، خواہ وہ روضہ اقدس کے قریب نہ ہو بلکہ دنیا کی کسی اور کونے پر ہو، لیکن توجہ خالص ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روضہ اطہر سے اس کے سلام کو سن بھی لیتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہ ہو، دل میں دوسرے خیالات ہوں، وہ سنہری جالیوں کے قریب کھڑا ہو کر بھی سلام پیش کرے تو اس کے سلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ توجہ نہیں فرماتے، کیونکہ اہل محبت کے ہاں محبت دیکھی جاتی ہے۔ جس کی نسبت پکی ہے، جس کا تعلق پکا ہے، جس کی عقیدت سچی ہے، جس کے تعلق میں پختگی ہے اور جس کی روحانیت مضبوط ہے، جس کی نسبت کے اندر استحکام ہے، تو وہ جہاں بھی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہے۔ اور جس میں یہ کمزوریاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب، وہ سعودی کیوں نہ کھڑا ہو، وہ کتنا قریب ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہے۔ تو یہاں جسم نہیں دیکھے جاتے، یہاں نسبت دیکھی جاتی ہے۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے حوالے سے چند اہم باتیں اور احادیث سن کر اپنی محبت کو مزید تر و تازہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور کی کیا شان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مرنے سے پہلے ایک بار عشق و محبت کے ساتھ آپ کا دیدار اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرہ اقدس کے جمال کو، خوبصورتی کو صرف اتنا ظاہر کیا کہ جتنا انسان برداشت کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال جو ظاہر ہوا صحابہ نے دیکھا، سیدنا ابو ہریرہ نے جو دیکھا وہ ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں: ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک اتنا روشن و تابندہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ کے چہرہ اقدس کے اندر سورج طلوع کر رہا ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو۔ حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ان لفظوں میں بیان کیا: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا، کہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا، اور آپ حسن اخلاق میں بھی سب سے بڑھ کر تھے۔ اتنا حسین و جمیل چہرہ، اس کے باوجود امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محققین کا مذہب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے مکمل جمال کو دنیا پر ظاہر نہیں کیا گیا، کیونکہ کوئی آپ کے نور مبارک کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ ہاں، بروز محشر اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر فرمائے گا تو آپ اپنے پورے جمال کے ساتھ کائنات خداوندی پر ظاہر ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں سیدنا کعب ابن مالک روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرا رہے ہوتے، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے اس طرح چمکتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کمرے میں اندھیرا ہوتا، چراغ نہ جل رہا ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقط تشریف لے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے حسن و جمال اور آپ کے دہن مبارک سے نکلنے والے نور کی شعاؤں سے چہرے مبارک کی روشنی سے اور دہن مبارک کی روشنی سے پورا کمرہ آپ کے نور مبارک سے منور روشن ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عامر ایک صحابی رسول ہیں، ان کی کنیت ابو الطفیل ہے، اور واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جس صحابی نے سب سے آخر میں وفات پائی یہ وہی صحابی ہیں۔ نام ان کا عامر ہے اور ابو طفیل ان کی کنیت ہے، ابو الطفیل عامر بن واصلہ۔
جب ان کا وصال ہوا اس وقت ان کی عمر مبارک 100 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف انہوں نے بچپن میں پایا، سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ چکے تھے جب انہیں صحابیت کا شرف ملا۔ عمر مبارک 100 سال تھی جب وفات کے قریب ہوئے، یعنی وصال کا وقت بالکل قریب آ گیا، تو انہوں نے سب لوگوں کو بلایا اور فرمانے لگے کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے زیارت کی ہے میں ان میں سب سے آخری ہوں۔ انہوں نے خود سے فرمایا۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ کہ اے لوگوں، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تھا ان میں سے میں صرف آخری رہ گیا ہوں، لہذا آؤ میرے قریب آ جاؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں مجھ سے آخری دفعہ سن لو۔ لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں نے کہا کہ جی بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا 2 لفظوں میں بیان کروں گا، کان ابیض ملیح الوجہ، چہرہ مبارک خوب روشن تھا لیکن اتنا زیادہ بھی روشن نہ تھا کہ اس روشنی کی وجہ سے انسان کی آنکھیں چدھیا جائیں، کیونکہ آنکھیں چدھیا جائیں یہ بھی ضرر ہے، یہ بھی نقصان ہے اور یہ بھی عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو روشنی عطا کی، لیکن وہ روشنی سورج کی طرح نہ تھی کہ جس سے آنکھیں چدھیا جائیں، اور نہ اس طرح تھا کہ روشنی نہ ہو۔ چہرہ روشن ہونے کے باوجود آنکھوں کو چدھیائی معلوم نہیں ہوتی تھی، بلکہ جی کرتا تھا کہ مسلسل دیکھتے رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی بلکہ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں کپڑا سی رہی تھی۔ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ رات کا وقت تھا، میں کپڑا سی رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، چراغ کی روشنی میں کپڑا سی رہی تھی۔ اچانک سے چراغ بجھ گیا، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں جو سوئی تھی وہ مجھ سے گر گئی۔ میں اپنے طور پر تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کرتی رہی لیکن مجھے سوئی نہ ملی، اسی پریشانی میں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچانک حجرے میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اور چہرہ مبارک کے انوار سے حجرہ ایسا روشن ہو گیا، میرا کمرہ ایسا روشن ہو گیا کہ اس روشنی میں نے اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیا۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ کیا حسن و جمال ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی تابانی کیا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے حسن جمال کو دیکھ کر سیدہ عائشہ حیران ہو گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا حمیرہ الویل ثم الویل ثلاثا لمن حرم النظر الی وجہی۔ اے حمیرہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت حمیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شفقت سے اور اپنی مہربانی سے ان کو حمیرہ کہا کرتے تھے۔ حمیرہ کا معنی سرخ چہرے والی، خوبصورت چہرے والی۔ آپ نے فرمایا اے حمیرہ، اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے بربادی ہو، اس کے لیے محرومی ہو جو میرے رخ انور دیکھ نہیں سکا، جو میرے رخ انور دیکھنے سے محروم رہ گیا، اس کے لیے بربادی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا تحفہ ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے تمہیں عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان شان کے مالک ہیں، آپ کوئی عام شخصیت نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کے ہر عضو کو اللہ تعالی نے بے مثال شان عطا فرمائی تھی۔ چہرہ اقدس کی صرف تابانی آپ کی ذات تک نہ تھی، چہرہ اقدس کی برکتیں صرف آپ کی ذات تک محدود نہ تھی، بلکہ جو چیز آپ کے جسم سے مس ہو جاتی اللہ تعالیٰ وہ برکت اس چیز کو بھی عطا فرما دیتا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہمارے گھر میں ایک رومال تھا، آپ نے وہ رومال اٹھا کر چہرے پر مل لیا، بس اتنا سا مس ہوا، چہرے مبارک پر آپ نے رومال کو ملا اور اس رومال کو چھوڑ دیا۔ انس بن مالک اس کے بعد کیا کرتے تھے، جب کبھی وہ رومال میلا ہو جاتا جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا کرتے تھے، آگ میں ڈال دیتے، وہ آگ اس کے میل کچیل کو تو دھو ڈالتی لیکن اس رومال کو ذرا بھر اس کو
جلاتی نہیں تھی۔ اور اس کے شاہد عبادہ ابن عبد الصمد ہیں۔ امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، ایک تابعی عبادہ ابن عبد الصمد یہ فرماتے ہیں ایک روز ہم انس ابن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے ہمارے لیے دسترخوان بچھا دیا، ہمیں کھانا کھلایا، کھانا کھلا کر فارغ ہوئے تو اپنی کنیز سے کہا، خادمہ سے کہا کہ وہ رومال لے کر آؤ۔ وہ رومال لے کر آئی، ہم نے دیکھا کہ وہ رومال مٹی اور گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، یعنی گرد و غبار اس پر لگا ہوا تھا۔ ہمارے سامنے ہی انہوں نے اپنی کنیز سے کہا کہ اس رومال کو تنور میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو۔ ہم حیران تھے کہ رومال کو آگ میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے، تو آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد کنیز سے کہا وہ نکال کر لاؤ۔ ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ جب اس کو نکالا گیا تو اس کا میل دور ہو چکا تھا لیکن رومال کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم نے کہا اے انس یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور اس رومال سے اپنے روح انور کو، اپنے چہرے انور کو مس کیا تھا، صاف کیا تھا۔ چہرے مبارک کے لگنے کی وجہ سے اس کو اللہ نے یہ تاثیر دے دی ہے کہ دنیا کی آگ اس کو نہیں جلاتی۔ آپ اندازہ فرمائیے ہمارے پیارے آقا حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو کتنے کرامتیں اور معجزات سے اور کتنی شانوں سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا، هل ترون قبلتی ہاہنا فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا سجودکم وانی لأراکم من وراء ظہری وفی روایت ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم۔ اے میرے صحابہ جب میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو توجہ قلب کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو، یہ مت سمجھو کہ صرف میں آگے دیکھتا ہوں، اللہ تعالی نے میری نگاہ میں وہ قدرت اور وہ شان رکھی ہے کہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، میں آگے بھی دیکھتا ہوں اور اپنے ورائے ظہر یعنی پیٹھ کے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔ اور صرف یہی نہیں کہ دیکھتے ہیں بلکہ وہ دیکھنا خشوع اور خضوع کی طرف بھی ہے، خشوع و خضوع کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، نماز کے اندر کتنا خشوع اور خضوع ہوتا ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ محسوسات کی چیزیں ہیں اور کبھی بھی محسوسات نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پر ذائقہ ہے، ہم ذائقے کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح جو آواز سنائی دیتی ہے آپ آواز کو نہیں دیکھ سکتے، جو چیز دکھائی دیتی ہے دیکھنے والی چیز کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن جس قوت سے دیکھ رہے ہیں، قوت بینائی اور قوت بصارت، اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ساری چیزیں محسوسات ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل میں جو خشوع، خضوع اور محبت اور نماز کی طرف توجہ اور دھیان ہوتا ہے اس کی مقدار بھی میرے سامنے واضح ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر کے حوالے سے ہر جسم کے ہر حصے کی الگ شان تھی۔ لبہائے مبارک، آپ کے دہن مبارک کے بارے میں حضرت سیدنا حارثہ بن سراقہ الانصاری فرماتے ہیں، سیدنا حارثہ بن سراقہ الانصاری کے بارے میں ہے کہ یہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ اب ان کی ماں اور ان کی بہن کے لیے گھر کا یہ صرف ایک واحد فرد کفیل تھے، ایک شخص تھا جن کی وجہ سے ان کے گھر کا گزر بسر چلتا تھا۔ ان کی ماں اور ان کی بہن ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب یہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے ان کی والدہ روتی ہوئی آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حارثہ کے بارے میں بتائیے اس کا کیا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ وہ رونا شروع ہو گئیں اور پھر عرض گزار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ بتائیے کہ اگر تو وہ جنت میں ہیں تو میں خوش ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر، اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر شکر ادا کروں، اور اگر میرا بیٹا حارثہ جنت میں نہیں ہے تو پھر میں جی بھر کر رہوں اور عمر بھر روتی رہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام حارثہ، یعنی اے حارثہ کی ماں، اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک جنت تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک جنت
تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی تو بہت سی جنتیں ہیں، اور ان جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ یاد رکھیے جنت الفردوس یہ خاص صحابہ کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود جو صحابہ سے محبت رکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے صحابہ سے محبت کرنے والوں کو بھی صحابہ کے ساتھ ملا دے گا۔ تو آپ نے فرمایا جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور حارثہ جنت الفردوس میں ہے۔ آپ نگاہ نبوت کا اندازہ فرمائیے کہ ابھی تو قیامت بپا ہی نہیں ہوئی، ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، حساب و کتاب نہیں ہوا، حالانکہ حساب و کتاب ہوگا، حشر نشر ہوگا، اور اس کے بعد حشر و حساب و کتاب ہوگا، پل صراط سے لوگ گزریں گے، پھر لوگ جنت میں جائیں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اس آنے والے معاملے کو جو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق نہ جانے کب وقوع پذیر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت حضرت سیدنا حارثہ کو جنت میں نہ صرف داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، بلکہ ان کا جہاں مقام ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی دیکھ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والد اس خوشخبری پر ام حارثہ خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں بخ لک یا حارثہ، مبارک ہو یا حارثہ، تجھے جنت الفردوس مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پانی کو متبرک فرما کر اپنے دہن مبارک میں لے کر دوبارہ برتن میں ڈال کر متبرک فرما دیا، اور فرمایا اے ام حارثہ خود بھی پیو، اپنی بیٹی کو بھی پلاؤ، اپنے جسم پر بھی چھڑکو۔ اس پانی کی برکتیں ان کو یہ عطا ہوئیں کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ان دو عورتوں سے زیادہ کوئی عورت زیادہ خوش نہ تھی۔ سب سے زیادہ مدینہ طیبہ میں جو دو عورتیں خوش رہا کرتی تھیں وہ ام حارثہ اور ان کی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔
یا نبی